السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا. سب کے سب تم نے واپس پلٹنا ہے اللہ کے پاس. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہو کر ہی رہے گا، یہ سچا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ وہ یہ لوٹائے گا خلق کو دوبارہ سے. یہ جو پیدائش ہے، یہ واپسی جو ہوئے گی اور دوبارہ پیدا ہونا ہے، یہ کس لیے؟ تاکہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہے، ان کو انصاف مل سکے. یعنی اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اور اپنی حفاظت کرتا ہے، انصاف تو نہیں ملتا اس کو وہ قدر نہیں ملتی، وہ اس کی شان نہیں ہوتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما برداروں کی ہونی چاہیے. دنیا میں اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دوسری دنیا رکھی ہے جہاں پر ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا. والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے لیے پینے گرم آگ، ابلتا ہوا پینے کا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا. کیوں؟ بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے کفر کیا. ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کی، ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اور اس کے باوجود اللہ ہی کے آگے کھڑے ہو کے اللہ کا کفر بھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ڈٹائی کے ساتھ کرنا. اب یہ ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے کہ ایک تو یہ کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے. اپنے حق اگر دنیا میں نہ بھی مل رہے ہو نا کمپلیٹلی، جو ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہمیں ملے، یعنی اپنے بچوں سے ملے، اپنے ہسبینڈ سے ملے، اپنے رشتہ داروں سے ملے، اپنے دوستوں سے ملے حق، لیکن وہ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ پھر بے چینی چلی جاتی ہے. کیونکہ انسان کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ میرا حق ادا کرے گا، تو مجھے تسلی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی بے چینی نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جو دن ہوگا یہ بہت ہی سخت ہوگا، لیکن کس کے لیے؟ جنہوں نے کام نہیں کیا ہوگا. جن لوگوں نے کوشش بھی کی ہوگی، انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 رحمتوں کے حصے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں پورا اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے، اچھا سارے ہوم ورک بھی کیا ہوا ہے، ٹیسٹ بھی دیے ہوئے ہیں، ٹیچر مطمئن ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شوز پالش ہیں، سب کچھ. جب آپ کلاس میں پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلاس فیلوز میں سے کچھ نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا، کچھ نے ٹیسٹ نہیں دیے ہوئے، اور آج ان کی پکڑ کا دن ہے. یعنی ٹیچر نے کلاس کے بیچ میں وہ سارے حساب کتاب کھول لیے ہیں کہ کلاس میں کون کیا کر رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے جب یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ٹیچر ساروں سے پوچھنے لگی ہے، تو پتہ ہوتا تھا کہ ہوم ورک کیا ہوا ہے، پتہ ہوتا تھا کہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود ایک دل میں ڈر اور خوف ہوتا تھا. اور اگر کسی کو ڈانٹ پٹ رہی ہوتی تو دل ہمارا دھڑک رہا ہوتا تھا. تو اور کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے تھے کہ سامنے کھڑے ہو کے ٹیچر کے اور باتیں سنتے تھے اور منہ کے اوپر جھوٹ بولتے تھے، اور ہم حیران ہوتے تھے کہ اللہ یہ کیسے کر سکتے ہیں. اور یہ سارے ایکسپیرینس ہم سب نے کیے ہوئے ہیں اپنے سکولز میں. تو اب میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ جنہوں نے تیاری کی ہوگی، جنہوں نے کوشش کی ہوگی، یہ جو صبح شام کے اذکار میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ پڑھا کریں، آپ کوشش قرآن کی تلاوت، کوشش نمازیں پوری پڑھنے کی اور پورے خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش. تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو ایک اطمینان دے گا، جو آتا ہے نا قرآن پاک میں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ریگریٹس نہ فیئر آف فیوچر. ایک قسم کا اطمینان ہوگا، لیکن یہ ڈر ضرور ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی دوسرے کو ڈانٹ پٹ رہی ہے اور دل ہمارا دھڑک رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ کیا سچویشن ہوگی؟ انشاءاللہ باذن اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا نا، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ.
آگ سے. تو سب سے پہلے سیفٹی فار یور سیلف. یو ڈو یور مارننگ اذکار اینڈ یو آر ان دا سیف پلیس ناؤ. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ گھر کے باہر، میں آپ کو مثالوں سے اس لیے سمجھاتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جاتی. جب آپ گھر کے باہر ہوتے ہیں نا اور آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر بھی ہے، آپ کا ٹیلی فون بھی ہے، لیکن ایک بے چینی ہے، گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، کوئی سودا لینا ہے. جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے اور ایک سکون ہو جاتا ہے، آپ امن کی جگہ میں آ جاتے ہیں. اب اس سے آگے بات چلے گی، اب ہم اگلا کام کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم سیفٹی زون میں آ گئے ہیں. اب اگلی بات ہمارا دماغ سوچ سکے گا اطمینان کے ساتھ اور ہم نیکسٹ سٹیپ کو کریں گے. بالکل اسی طرح سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ امن میں آ جائیں. آپ اپنی صبح کے اذکار پڑھ کے اللہ کی امان میں آ جائیں. اب آپ کا دماغ نیکسٹ سٹیپ کے اوپر جائے گا اور کام کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ باندھ لیں. اور جو تسبیحات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا نا کہ فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے اوپر 100 دفعہ پڑھنے کے اوپر اجر ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ پڑھ لیں، وہ پورا کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کے اوپر اس کی کر لیں، یا ایک دفعہ ہاتھوں کے اوپر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اپنا ٹائم نوٹ کر لیں. اب آپ کو گننے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ 5 منٹ میں اسی سپیڈ، آپ کی سپیڈ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. اس سپیڈ میں نے پڑھا تو میں ٹائم نوٹ کر لیتی ہوں، اور جو اس ٹائم تک 5 منٹ تک میں یہ پڑھ سکتی ہوں یا 2 منٹ تک پڑھ سکتی ہوں، تو آپ پڑھ لیجئے، وہ آپ کا حساب ہو جائے گا. اور باقی کی تسبیحات کے لیے تو پورا دن پڑھا ہے. آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کرنی ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. تو آپ کے لیے پورا دن ہے. اس میں بھی آپ یہ ٹائم کا اگر کر لیں گی نا، ایک دفعہ اندازہ، ایک دفعہ پورا درود شریف، جیسے نا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ٹائم کی طرف دیکھیں کتنے ٹائم میں آپ 100 دفعہ پڑھ لیتی ہیں. بس آپ نے کچن میں کام کر رہی ہیں تو آپ اپنا ٹائم نوٹ کریں اور پڑھیں، اور دیکھیں آپ کا 100 دفعہ یہ ہو گیا. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ ڈرائیونگ کریں، آپ ایک دفعہ گھر میں یہ ساری تسبیحات دیکھ لیں کہ آپ کتنے ٹائم میں کر لیتی ہیں. کوئی 5 منٹ میں ہوگی، کوئی 3 منٹ میں ہوگی، کوئی 2 منٹ میں ہوگی. تو آپ اسی سپیڈ پر اگر اتنے ٹائم میں پڑھتی ہیں تو آپ کو پھر گننے کی وہ بے چینی نہیں ہوگی کہ میں 100 دفعہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو میں کیسے گنوں. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ فری ہینڈ پڑھتے جاتے ہیں اور ان کو بے چینی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں، 100 دفعہ میں نے ہر چیز کو پڑھنا ہے ہر دن. تو ان کے لیے یہ میتھڈ جو ہے نا وہ بہت کارآمد ہوتا ہے، کیونکہ ڈیفرنٹ کام کرتے ہوئے آپ تسبیح نہیں پکڑ سکتے یا ہاتھوں پہ تسبیح نہیں کر سکتے. تو آپ کو ٹائم کا اندازہ لگا کے اور اپنی سپیڈ دیکھ کے اور پھر وہ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ اتنا سمجھ جائیں کہ قیامت کے دن کوشش کو دیکھا جائے گا. کوشش کو دیکھا جائے گا. کوشش وہ کرتا ہے جس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے اور وہ بے چین ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور وہ پورا زور لگاتا ہے. وہ جھوٹا نہیں ہوتا. He doesn't lie to himself. He doesn't lie to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. He doesn't lie to people. سچ بولنا ہوتا ہے اپنے ساتھ. یعنی ایسا نہیں کر سکتے ہم کوشش تو کرتے ہیں پر ہوتا نہیں ہے، اور بیچ میں سے کوشش کی کوئی نیت ہی کوئی نہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے نا. تو اگر ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہوئی نا، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، میں نے صبح کی تسبیح، صبح کے اذکار کو نہیں چھوڑنا، شام کے اذکار کو نہیں چھوڑنا، تو یقین کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے دل میں نیکی کی تڑپ ہوتی ہے اللہ اس سے کروا لیتا ہے. یہ پکا لکھی ہوئی بات ہے. جو نیت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کروا لیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نیک نیت کو اور ہر دعا کو نیکی کی قبول کرتا ہے، اس پہ اجر اور ثواب دیتا ہے اور اس بندے سے راضی ہوتا ہے. تو آپ نے یہ آج سے اپنی تھنکنگ کو چینج کرنا ہے اور اپنی پلاننگ کو پرفیکٹ کرنا ہے، تاکہ ہم سیفٹی زون میں تو جائیں نا، پھر اس سے آگے ہم بعد میں سوچیں گے. اور 10 دفعہ قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص ہم نے ہر دن میں کسی بھی ٹائم میں پڑھ لیں، نماز کے اندر نماز کے باہر، لیکن 10 دفعہ پڑھنی ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.